أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. آج کی نماز تراویح میں 27ویں پارے کی مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ آج سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید کی آیات پڑھی گئی ہیں۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں اور قسم کھا کر یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن جو انصاف ہوگا وہ ضرور ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ چند فرشتے آئے تھے اور ان فرشتوں نے آ کر دو باتیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور دوسرا کہا تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا ناراض ہے ان کو عذاب دینے کے لیے۔ تو اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہے جس کو آپ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو ان کے جو ڈیلنگ تھی ان مہمانوں کے ساتھ، اس ڈیلنگ کا بھی ذکر کیا ہے۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، کہ ابراہیم علیہ السلام جب فرشتے آئے تو انسانی شکل میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی مہمان ہے، تو فوراً انہوں نے ایک بچھڑا لیا، اچھا موٹا تازہ، سمین کہتے ہیں موٹا تازہ بچھڑا، اور بچھڑا لے کر اس کو پھر ذبح کیا ان مہمانوں کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر ساری ایک ڈائیلاگ ہے۔ یہاں پر علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے۔ نکتہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی فرد بے اولاد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کیا کرے، اور مہمان نوازی میں سب سے زیادہ مہمان نوازی میں اس چیز کو دیکھے کہ جو اس کے پاس اچھی چیز ہے وہ مہمان کی خدمت میں دے، مہمان کو خوش کر کے بھیجے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کرے گا۔ یہ بھی ایک نکتہ علماء نے یہاں پر نکالا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں انسان کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر سورہ طور ہے، اور سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے بھی قسمیں کھائی ہیں، اور 5 قسمیں کھا کر اللہ نے کہا کہ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب لازمی آئے گا۔ تو یہ 5 قسمیں اللہ نے کھائی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں پھر جنت کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ کسی چیز کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو پیدا کرنے کے لیے تو اسباب چاہیے تھے ان کو بنانے کے لیے، تو اس لیے یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں مان کر کہتے تھے کہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹی، اللہ نے کہا تھے کہ یہ بیٹیاں تم میرے لیے کر دو
اور اپنے لیے بیٹے چوز کر لو، یہ عجیب سی تقسیم تم نے بنا لی۔ اس کے بعد سورہ النجم ہے۔ سورہ نجم یہ ساری سورہ مکیہ آ رہی ہیں، مکی سورہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی ہے، اور ستارے کی قسم کھائی اللہ نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ جی آپ کا رب آپ کو چھوڑ گیا، آپ کی مدد نہیں کرے گا، اللہ نے کہا قسم ہے مجھے، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں آپ کی ہر لمحہ مدد کروں گا۔ اس کے بعد معراج کا ذکر ہے۔ یہ معراج کا جو ذکر ہے یہ دو مقامات پر ہے، ایک تو سورہ اسراء کے اندر ہے بنی اسرائیل میں، اور ایک یہ سورہ ہے کہ جس میں بڑی وضاحت سے ذکر ہے۔ وہاں صرف ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا تھا، وہ ٹریولنگ کی بات ہے، اور یہاں ڈیلنگ کی بات ہے کہ اللہ نے ڈیل کیسے کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ وہ محبوب اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کے فاصلے یا اس سے بھی کم۔ اب یہ سمجھیں یہ 2 کمان کیا چیز ہے۔ آپ اگر کسی صاحب سے ملے نا جو بچھڑا ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، کافی عرصے بعد ملا ہو، تو آپ یکدم جب اس سے بغل گیر ہوتے ہیں نا تو اپنے دونوں ہاتھ کو ایسے کھولتے ہیں۔ اچھا آپ نے جب دونوں ہاتھ ایسے کھولے، بازو کھولے، آپ دیکھیے یہ کمان بن جاتی ہے، جیسے تیر کی کمان نہیں ہوتی، یہ کمان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا میرے اپنے محبوب کو اس کمان سے بھی قریب کر لیا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس میں بڑی بات کی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِ مَا أَوْحَىٰ، کہ تم یہ نہ غور کرو کہ اللہ نے کیا بات کی تھی اپنے محبوب سے، اللہ نے جو بات کی تھی کر لی، یہ پرائیویسی تھی، محبوب اور محب کی پرائیویسی ہے۔ تم یہ ٹو نہ لگاؤ کہ اچھا اللہ کے نبی گئے تھے، کیا کیا بات ہوئی تھی، اچھا انہوں نے اللہ کو دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے کہا اس چیز کی طرف نہ سوچو، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، بس بات ختم۔ اس کے بعد اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے بھی ذکر کیا کہ اے نبی جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ نہیں کہتے، ہم وحی کی طرف، ہم وہی آپ پر نازل فرما رہے ہوتے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ وحی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا، اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہ رب وہ ہوتا ہے، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے تمہیں رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہ تمہیں موت بھی دیتا ہے تمہیں زندہ بھی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ وہ ہے جو نر اور مادہ 2 قسم کے جانور پیدا کرتا ہے، مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، تو یہ پورا تعارف اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ پھر اس میں قوم سمود کا ذکر ہے، قوم نوح کا اختصار سے ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ القمر ہے، اور سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، تو لہٰذا سمجھ لو قیامت بڑی قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، کیونکہ چاند اب 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے علماء فرماتے ہیں، اور یہ شق قمر حدیث میں بھی ہے، اور اس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک جب چاند کی طرف کی تھی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور ایک ٹکڑا ایک طرف گرا، دوسرا ٹکڑا ایک طرف گرا، جس کا مشاہدہ دنیا کے اکثر لوگوں نے کیا تھا۔ بر صغیر کے اندر بھی اس کا مشاہدہ ہوا تھا، اس وقت کے بادشاہ نے کیا تھا، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ واضح کیا کہ جو قرآن ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن ہم نے بڑا آسان بنایا ہے، تو اس میں سوچو سمجھو غور کرو، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اچھا قرآن کے آسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا نا، یہ ہم انسانوں کے مزاج کے مطابق نازل کیا ہے۔ جیسے ہم انسانوں کا مزاج ہے، اب ہم انسانوں کا مزاج کیا ہے کہ ہمیں انعام کا کہا جائے گا نا تو ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں۔ مثلا اگر یہ کہا جائے نا کہ جی مسجد میں جاؤ اور ہر نمازی کو نا 5,000 تقسیم ہو رہا ہے تو مل جائے گا،
تو لوگ بھاگے آ جائیں گے مسجد میں، کیونکہ ہماری انسان کی فطرت ہے کہ جب ہمیں کوئی انعام دکھایا جاتا ہے ہم بھاگ کر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جنت کا ذکر کیا، جہنم سے ڈرایا، اور اللہ نے یہ کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا، اور اس میں پھر اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، اور ایک چیز اللہ نے بیان فرمایا کہ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا، ایک بیلنس۔ میں صرف ایک بات کر دوں، یہ بیلنس کتنا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بلڈ ہے، خون ہے۔ اب اس خون میں نمک بھی ہے اور اسی خون میں سویٹنس چینی بھی ہے۔ اگر تھوڑی ایسا ہو جائے کہ یہ چینی بڑھ جائے، میٹھاس بڑھ جائے بلڈ کی، تو شوگر ہائی ہو جاتی ہے۔ میٹھاس کم ہو جائے شوگر لو ہو جائے گی۔ اب ہمارے بلڈ میں نا نمک بھی ہے، اگر سالٹنس بڑھ جائے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، سالٹنس کم ہو جائے بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ تو ایک بیلنس ہے، نہ ہائی ہو رہا ہے نہ لو ہو رہا ہے۔ تو یہ لازماً کوئی بنانے والی ذات ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا۔ آپ دنیا میں ہر چیز میں غور کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے بیلنس رکھا ہے۔ یہ سورج ہے، یہ زمین ہے۔ اب سورج جتنا دور ہے تو اس کی روشنی ہم پر پڑتی ہے، ہم جل نہیں جاتے نہ ہم جم جاتے ہیں، اتنا دور بھی نہیں کہ ہم جم جائیں، اتنا قریب بھی نہیں کہ جل جائیں، ایک بیلنس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بیلنس ہے یہ اللہ نے بنایا۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان مدنی سورہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تو آقا فرماتے تھے کہ اللہ بڑا رحمان ہے۔ تو آگے سے نا لوگ سوال کرتے تھے، ما هو الرحمن، یہ رحمان کون ہوتا ہے؟ تو اللہ نے پھر اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی کیا، الرحمن۔ پھر رحمان سنو وہ ہوتا ہے علم القرآن، جو قرآن کو سکھاتا ہے اور جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اچھا یہاں پر ایک نکتہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم کا ذکر پہلے کیا ہے اور انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ حالانکہ تخلیق پہلے ہوتی ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں تعلیم پہلے ہے، تخلیق بعد میں ہے۔ اس میں علماء نے کئی نکات لکھے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے نا تو اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کہ یہ قرآن پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، قرآن سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا، یہ قرآن سے جڑے گا کہ نہیں جڑے گا، اس کے نصیب میں پہلے سے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے اور بھی بڑے نکات ہیں، اور اس میں علماء فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اصل انسانیت کی تعمیر وہی ہے، اسی شخص کی انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ جو قرآن کو نہیں سیکھتا وہ گویا کہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، باقی تفاسیر آپ پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، بس میں ایک چیز آپ کے حضرات کے سامنے رکھ دوں، ایک دو باتیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دو مشرقوں کا بھی رب ہے، دو مغربوں کا بھی رب ہے۔ اب حالانکہ دیکھیں مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب ایک ہے، تو دو مشرقیں کہاں ہیں؟ یہ 1400 سال پہلے ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک آیت ہے، اور آج سائنس اس کو مانتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو طلوع تو مشرق سے ہوتا ہے، لیکن مشرق میں اس سورج کے جو سپاٹ ہیں وہ سپاٹ چینج ہو جاتے ہیں۔ بس ہم دیکھیں آج گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ گھر میں ہوں تو 7-8 بجے ہوں نا تو سورج کی روشنی کمرے کے اندر پڑتی ہے، اتنی تیز روشنی ہوتی ہے۔ اچھا سردیاں ہو جائیں نا تو 12-1 بجے تک بھی روشنی گھر میں نہیں پڑتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دو مشرق بنائے ہیں، ایک سپاٹ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، پھر وہ سپاٹ چینج کرتا ہے، پھر دوسرا سپاٹ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریم کے جو سپاٹ ہیں، انتہا کے سپاٹ ہیں، ان دونوں کا مالک اللہ ہے، اشارہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز بیان فرمائی کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان اور جنوں، تم اس زمین سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ باؤنڈری آف ارتھ، اس سے تم نہیں نکل سکتے، تم ہمت کرو نکلو،
اللہ کہتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، ایک صورت میں نکل سکتے ہو کہ جب تمہارے پاس سلطان ہو۔ اب یہ سمجھیے یہ کیا چیز ہے، یعنی 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے اس زمین کی، اور اس وقت مانتے تھے لوگ ہم اوپر جا نہیں سکتے، لیکن آج دیکھیں تو سائنس نے باؤنڈری کراس کر کے چاند پر پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ نے 1400 سال پہلے اشارہ دے دیا تھا کہ انسان اس زمین سے باہر جا کر مختلف پلینٹ سے وہاں پر قدم رکھے گا، اور اس کا ذکر کیا ہے الا بسلطان۔ اور یہ جو آج کل تفاسیر لکھی جاتی ہیں سائنسٹیفکلی، اس میں جو سلطان کا معنی کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے راکٹ کا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا کہ تم زمین سے نکل نہیں سکتے مگر تم راکٹ کے ساتھ۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ وداؤٹ راکٹ یا وداؤٹ ہیلپر ہم کراس آف باؤنڈری نہیں کر سکتے، اور اس کا اشارہ 1400 سال پہلے اللہ نے دے دیا۔ پھر اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ نے فرمایا نیکی کرو کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرے گا اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہ 2 جنتیں کیا ہیں؟ علماء نے اس کے بارے میں مختلف بات کی ہے کہ اس سے مراد باغ ہیں، ایک باغ جس کا نام ہے باغ عدن، اور ایک باغ جس کا نام ہے باغ نعیم۔ یہ جس طرح ہماری دنیا میں ڈویژن ہے نا پلیسز کی، مثلا ایک وہ جگہ ہوتی ہے جو بڑی ایکسپینسو ہے، عام طور پر اس کو ہم کہتے ہیں جیسے ڈیفینس ہے۔ ایک وہ پلیس ہے جو کچی آبادی آ جاتی ہے، جس کی پرائس بڑی لو ہوتی ہے۔ ایسے جنتیں بھی ہیں جو سب سے مرکز کی جگہ ہے نا، جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیفینس ایریا، اس کو کہا جاتا ہے جنت الفردوس، اور وہی باغ عدن ہے۔ یعنی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کہتا ہے ہم اس کو 2 پلاٹ دے دیں گے، ایک باغ عدن کا بھی دیں گے اور باغ نعیم کا بھی دیں گے جہاں نعمتیں ہوں گی۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات کا ذکر کیا۔ ایک وہ لوگ جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، ایک وہ لوگ جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بڑے مقربین ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ جی جب قیامت کا روز ہوگا تو حساب و کتاب ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک، تو ہمارا بھی ہوگا، تو پتہ نہیں ہماری پتہ نہیں باری 200,000 سال بعد ہی آئے گی، اتنی لمبی لائن ہوگی، پتہ نہیں باری کب آئے۔ ایک سوال آ جاتا ہے ذہن میں۔ علماء نے اس کا جواب یوں دیا، فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ 3 گروہوں میں انسان کو فوراً تقسیم کر دے گا، 3 گروپس بنا دے گا۔ ان 3 گروپس میں 2 گروپ ایسے ہوں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، صرف ایک گروپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب وہ 2 گروپ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا گروپ ہے انبیاء کا، کیونکہ انبیاء کے اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، تو وہ سیدھا جنت میں۔ دوسرا گروپ ہوگا ان لوگوں کا کہ جن کا خاتمہ بالکفر ہوا، جو کفر کی حالت میں مر گئے، کیونکہ ان کے اعمال میں ثواب نیکی کوئی نہیں، وہ سیدھا جہنم میں۔ اب رہ جائیں گے وہ لوگ جن کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا لیکن ان کے اعمال میں گناہ ہیں، تو اللہ ان کا پھر حساب لے گا۔ تو یہ 3 طبقات اللہ تعالیٰ اس میں رکھے گا، اور مقربون جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ذکر کیا، اس سے مراد علماء انبیاء بھی لیتے ہیں۔ سورہ واقعہ کی فضیلت آپ سب حضرات کو معلوم بھی ہوگی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو معمول بنائے۔ اور خاص طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ۔ یہ حدیث میں ایک واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹیاں، اپنی بچیاں، ان کو سورہ واقعہ سکھاؤ۔ تو بہترین تحفہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو سورہ واقعہ یاد کروا دے۔ تو یہ بھی کچھ احادیث کے مفاہیم سے یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید، حدید کا مطلب ہوتا ہے آئرن، لوہا، اور اس میں لوہے کا ذکر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جو لوہا اتارا ہے نا،
اس میں لوگوں کے لیے بڑا ہی فائدہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ پر بھی بات کی گئی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے قبضے میں تو یہ آسمان و زمین کے خزانے ہیں، تو اللہ تمہیں جو کہہ رہا ہے خرچ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی خزانوں کی کمی ہے، یہ تو تمہارے اپنے اوپر ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ الغنی الحمید۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو بڑے نخرے کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، شیخیاں بگاڑتے ہیں، او جی ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی بخیل ہوتے ہیں، کنجوس، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں بھئی تم بھی خرچ نہ کرو، تم بھی سنبھال کر رکھو، کل کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے دور رہنا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کی بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ تمام کے تمام توفیق، فضل، یہ تمام کے تمام انعامات، اجر یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یہ برتری عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب انشاءاللہ دعا کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آج تاخیرات کے بارے میں کہ جو ایک پروگرام ہے اس کا انعقاد ہوگا۔ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے، تاخیرات بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر تاک رات شب جمعہ میں آ جائے تو وہ 90% ایسا ہے کہ وہ شب قدر ہوتی ہے۔ باقی اللہ کو پتہ ہے، لیکن علماء نے ایک اندازہ لگایا ہے، تو اس لیے تاک رات بھی ہے، شب قدر کی تلاش میں ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ تو آپ حضرات دعا کے بعد جو وضو کرنا ہو، پانی وغیرہ پینا ہو پی لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ پھر ہم پروگرام شروع کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔